الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الامین الکریم۔ چند باتوں کا اپنے خیال کرے، اپنے اوپر لازمی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ذکر و اذکار کریں، جب بولے تو سچ بولے، کسی کی ادھر مت تو ڈائریکٹ لو، کسی کی برائی اگر دیکھے تو پردہ پوشی کر دیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی ایسا نہ کریں۔ پھر اپنے اندر دیکھیں کہ ہم نے جو دوسرے کی برائی دیکھی ہے اور ہمیں برا لگا، تو ہمارے اندر تو یہ برائی نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کے دوسرے کو تو برا نہیں لگ رہا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے اندر بھی جھانکیں، کسی کو نصیحت کریں تو اپنے اندر دیکھیں کہ ہم اس کام پر واقعی قائم ہیں بھی کہ نہیں۔ جب آپ کھائیں تو اس بات پر غور کریں کہ میں حلال کھا رہا ہوں کہ حرام، حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں۔ بولیں تو تول کے بولیں کہ یہ بات ہم جو بول رہے ہیں ہم اس پر قائم ہے کہ نہیں، سامنے والے کو ہم بولنے والے ہیں۔ تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے پھر بولنی چاہیے، اور آج ہم کیا تھوڑی سی کمی دیکھتے ہیں اس کی برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہزاروں برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کی ہم کمی بیان کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہزاروں کمی ہمارے اندر خود ہی شامل ہے۔ ہمیشہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا، پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری برائیوں کو معاف فرما، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، مجھے زور سے نہ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم چلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بھی زور زور سے چیختے ہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ ماں باپ کے سامنے تو قرآن پاک میں اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے کہ اف بھی نہ کرو، ماں کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ہو خدمت کرو، ایک دوسرے کو لو، ایک دوسرے سے دو۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے جو ہم غفلت میں گزار رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام راستے سے گزر رہے، کچھ دور گئے تو شور و گل کی آواز آئی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کس بات کی شور ہے، لوگ رو کیوں رہے ہیں، چلا کیوں رہے ہیں؟ تو بولے کہ حضور فلاں ابن فلاں کے یہاں ایک لڑکا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ بولے لڑکا کتنے سال کا تھا؟ تو بولے 200 سال کا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، لوگوں کو سمجھایا، آپ نے تبلیغ دین کی، اور اس عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ محترمہ تمہارے کتنے سال کے بچے کا انتقال ہو گیا؟ تو بولے 200 سال کا بچہ تھا ہمارا، 200 سال کا بچہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر کا بدلہ دے گا۔ ان کی مغفرت چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مرنے کے تعلق سے تو جتنی قومیں آئیں سب مری ہیں، ہم بھی مرنے والے ہیں، تم بھی مرنے والے ہو، موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہی پڑے گا، جس کا خلاصہ ہمارا قرآن کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس بات پر نوح علیہ السلام کی نصیحت کو جب اس عورت نے جس کا بیٹا انتقال کیا تھا سماعت کی تو مجلس میں سناٹا سا چھا گیا، سب خاموش ہو گئے، سب مغفرت چاہنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آخری پیغمبر کے امت کو 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال میسر نہیں ہوں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام خود 950 برس کے تھے، کتنے؟
950 बरस जिंदा रहे हैं आप दुनिया में, जब तक आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के लाडले पैगंबर हैं। जितने पैगंबरान किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सब अल्लाह के पैगंबर है। किसी के दर्जात आला रहा, किसी के दर्जात उससे कम रहे, लेकिन सारे पैगंबर हक हैं, सारे पैगंबर सच हैं। सारे पैगंबरों पर ईमान रखना हमारा लाजमी है। चुनांचे वो औरत को बड़ा तसल्ली मिला, वो औरत खामोश हो गई, फिर रोना धोना चिल्लाना चीखना बंद कर। तो आप फरमाते जैसे नूह अलैहिस्सलाम के आखिरी पैगंबर के जो उम्मत होंगे वो 60 साल 70 साल 80 साल तक जिंदा रहेंगे, फिर वो इंतकाल कर जाएंगे। तो वो औरत कहती है कि वो चड्डी भी पहनना नहीं सीखेंगे और इंतकाल हो जाएंगे। मतलब जो 1000 बरस जिंदा रहे, 1500 बरस जिंदा रहे, उनके सामने 50 साल का क्या आना। तो फरमाते कि नहीं, अल्लाह तबारक का बता रहा उस पैगंबर की उम्मती में ऐसी बरकतें अता फरमाएगा कि इतने ही उम्र में वो सारे काम को अंजाम देंगे। मिसाल के तौर पर शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, अलगरज माँ बाप के खिदमात करेंगे, बड़े बड़े महल्लात भी बनाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर भी, बड़ी बड़े सवारियों पर भी वो चलाएंगे। तो वो औरत कहती है, वो सहाबिया कहती है, दूसरे इस्लाम की उम्मती कहती हैं कि अल्लाह सब्जल की इज्जत की कसम, या नबी अल्लाह, अगर मैं होती तो कहीं पर एक झोपड़ी बनाती और इन सब चीजों के मैं तमन्ना न करती।